السلام علیکم میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محرم الحرام میں کچھ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، نادانی میں ہو جاتی ہے ہم سے، اور کچھ وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے جو صحیح ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو پوری دیکھنا اور ہو سکے اپنے بھائیوں تک ضرور شیئر کرنا۔ اس ویڈیو میں ہمیں بہت کچھ جاننے کے لیے ملے گا، اور وہ غلطی ہم اکثر کرتے ہیں، ہو سکے تو اس غلطیوں سے بچنے کی ضرور کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس غلطیوں سے بچنے کی اور جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے جانتے ہیں وہ غلطیاں کون سی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ پہلے ہم غلطیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کہ موت کسی کو ہو جائے، ہمارے رشتہ داروں میں کسی کو جائے، پڑوسی میں ہو جائے، تو اس کا شوق منانا صرف اسلام میں 3 دن تک، 3 دن، اس سے زیادہ آیا نہیں۔ اپنے باپ کے دن کے چوتھے دن کا نہیں آیا، چوتھے دن کا نہیں آیا۔ اور پھر ہم بات کریں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ تو شہید ہوئے، شہید پہ ہم خوش ہونے تو ہوتے ہیں، اس پہ ماتم نہیں بنانا چاہیے، ماتم سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 10 محرم کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، روزہ جو عاشورہ ہے، عاشورہ رکھنا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور شہادت پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور اسلام میں ماتم منع کیا ہے، 3 دن تک صوم مناؤ، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری بات، زیادہ تر لوگ 10 محرم کے رات کو حلیمے پکاتے ہیں، اور پوری راتوں کو دیگ میں مارتے رہتے، سنسا دیگیں پکاتے رہتے، یہ غلط ہے۔ بھائی دیگ پکانا نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ نوافل ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں، فضول ہے۔ بھائی پوری رات کرتے رہتے، دیگ پکاتے رہتے، فضول کام کرتے، اور فرض نماز پہ نہیں جاتے، اذان ہوتی ہے جگے رہتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، پھر پورے دن سوتے رہتے، ظہر کی اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے نہیں جاتے، عصر کی اذان ہوتی ہے نماز کی فکر نہیں، مغرب کی ہوتی ہے فکر نہیں، نمازوں کی فکر ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسا جسم میں سر کا درجہ ہو، سر نہیں ہوگا تو انسان نہیں ہوگا، تو جو مسلمان کے اندر نماز نہیں ہوگی وہ پورا مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ حلیم پکوانا یہ فضول کام ہے، کوشش کرے اس سے بچیں۔ آپ کا پڑوسی ایسے کر رہا ہے اس کو روکے، اس کو منع کرے کہ یہ فضول کام ہے، یہ نہ کرے، اس کی وجہ فرض نماز پڑھ لے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق زندگی جس میں انہوں نے قربانیاں دی اس سے ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما، جس کلمے پر وہ ڈٹے رہے ہمیں اس کلمے پر ڈٹ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، جس طرح انہوں نے نمازیں پڑھی اس طرح نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، جس طرح انہوں نے عبادات کیے اس طرح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، جس طرح انہوں نے روزے رکھے اس طرح ہم روزے رکھیں۔ یہ کام کرنے کے، جو کام کرنے کا تو وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کے وہ کرتے، فضول کام کرتے، فضول کام کرے خوش ہوتے۔ تو یہ جو بھی کر رہا ہے اس کو منع کرے، اور اس کو طرح شیئر کرے تاکہ اس کام سے وہ بچے، اور دوسروں کو بھی روکے، یہ ہمارا فرض ہے، فضول کام کرتے ہیں۔ اور یہ دن جو ہے وہ، یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت مہینوں میں شمار ہے، حرمت کے 4 مہینے، ایک یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ تر نوافل پڑھنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ اور ایک اور بات، ہم زیادہ تر شروع میں 1 سے لے کر 10 تک عبادات کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے اس کو اہم سمجھتے ہیں، 1 سے 10 تک، پھر 11 تک پہ کوئی کیا سمجھتے ہیں، 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30،
اس کے بعد پھر لوگ بھول جاتے ہیں محرم ہے، لوگ بھول جاتے ہیں محرم ہے بھائی جان، پورا مہینہ 1 سے لے کر 30 تک یہ پورا مہینہ حرمت والا ہے، عظیم میں کافر جاہلیت کے وقت میں اس مہینے میں لوگ لڑائیاں روک دیتے تھے، لڑائیاں جھگڑے بند کر دیتے، اور ہم اس مہینے میں غفلتیں کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے نیک کام کرنے پر، اور گناہ کرنے پر زیادہ گناہ ملتا ہے۔ جو نیک عمل کرو اس پہ ثواب زیادہ ملتا ہے، گناہ کرو تو گناہ زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اس مہینے میں نافل زیادہ پڑھیں، روزے زیادہ رکھیں، اور اہم 10 محرم کا روزہ یا 9-10 کا، 9 نہیں تو 10-11 کا۔ اس کا مطلب کیا 9-10 کا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو یہودی روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی 10 محرم کو، اس لیے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول یا ان کے ساتھ متشابہت تو نہیں ہے، ان کے ساتھ شریک تو نہیں ہو رہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو میں 9-10 کا روزہ رکھوں گا، 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا، 9 نہیں تو 10-11 کا روزہ رکھوں گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے، رحلت فرما چکے تھے دنیا سے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک بات پر عمل کی کہ اس پہ ہم عمل کریں، تو اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ عمل معمول جاری ہے۔ تو آج کل تو یہودی صحیح معلوم والے میں ہے نہیں کہ وہ یہودی روزہ رکھ کے نہیں رکھتے، لیکن ہمیں کرنا چاہیے 9 یا 10 کا، 10 یا 11 کا یہ روزہ رکھنا ضروری ہے، بہت فضیلت آئی ہے اس میں کہ 10 عاشور کا جو روزہ رکھتا ہے اس کو 1 مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دن کا بھی روزہ رکھے اور کوشش کرے اس مہینے میں زیادہ روزے رکھے، ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑ دو، اگلے دن رکھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، اس طرح اس مہینے کے جو برکات انوار ہیں وہ حاصل کرو، اور اس مہینے میں نوافل زیادہ پڑھو۔ اور ایک اہم بات 10 محرم میں اپنے گھر والوں کو زیادہ خرچ کرو، زیادہ اس پہ خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو یا اپنے گھر میں زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ اپنے گھر میں خرچ کرو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، جتنا کھلا سکتے ہو کھلاؤ، زیادہ کھلاؤ، کنجوسی نہ کرو، سختی کرو، زیادہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو زیادہ کھلاؤ اس دن کو، اور افطاری میں ہر چیز رکھو، کوئی کنجوسی نہ کرو، سختی کرو، پھر پورے سال مزے ہوں گے، پورے سال رزق میں برکت ہی برکت ہوگا۔ 10 محرم یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور نہیں ہوں، یہ پہلے سے مشہور تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی اسی مہینے میں اسی دن رکھی تھی، اور 10 محرم کو ہی بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور بڑے بڑے واقعات ہوں گے، بڑے بڑے واقعات ہوں گے، جیسے کہ بتا دیں موسیٰ علیہ السلام کی نجات 10 محرم کی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا 10 محرم کو کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو روکی تھی، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو، اور قیامت بھی 10 محرم کو ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنے والے جمعے کو قیامت ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، دجال آئے گا، اور یاجوج ماجوج آئیں گے، اس سے بعد اور فرشتے آئیں گے، ہمارے نوح عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو یہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی، وہ اب تک قیامت نہیں آئے گا، تو یہ غلط ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے کہ آنے والے جمعے کو قیامت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کو اور 10 محرم کو قیامت ہوگی، تو اس بار 10 محرم جمعے ہی کو آ رہا ہے، تو یہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ قیامت تو ہر کسی پہ،
ہم آج مر گئے تو ہمارے پر قیامت شروع، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان پر قیامت ہے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں موت بھی سکون سے دے، ہمارا زندگی بھی آسانی سے ہو، اور ہمارے قبر عذاب دور کرے اور ہمیں ڈائریکٹ جنت لے جائے. لیکن اس کے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. تو ہو سکے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کرنا. چند غلطی ہیں، اور ایک اور غلطی ہے کہ کالے کپڑے تو ویسے نہیں پہننے چاہیے. 10 محرم کو نہیں پہننے چاہیے. 10 نہیں، مطلب اس مہینے میں نہیں پہننے چاہیے کیونکہ اس کے ان لوگوں کے ساتھ متشابہت ہوگی. باقی دنوں میں پہن سکتے ہیں، منع نہیں ہے. محرم الحرام کے دنوں میں نہیں پہن سکتے. آپ پہنو اور لوگ بولیں گے تم مشابہت ہو جائے گی. تو کوشش کرے 10 محرم کو نہ پہنے، باقی دنوں میں 10 محرم مطلب اس مہینے میں نہ پہنے، باقی مہینے میں ہو پہنو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. ہو سکے اس ویڈیو پر عمل کرنا ضرور. کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غلطی ہو تو اللہ بھی معاف کرے. ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں تک شیئر کرنا. اگلے ویڈیو کس بارے میں بنائیں، آپ بنائیں، کمنٹ باکس میں بتانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.